حضرت سیدنا عمر بن میمون اودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جلیل القدر تابعی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، یعنی 5 چیزوں کو سمجھ لو، ان کی قدر کر لو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، کہ یہ 5 چیزیں آئیں اس سے پہلے ان 5 چیزوں کی قدر کر لو۔ فرمایا سب سے پہلی چیز، بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو۔ وجہ کیا ہے کہ بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، جو بندے کی قوت ہوتی ہے اس کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ اب یہ طرح طرح سے اللہ پاک کی عبادت کرنے کے بارے میں سوچے کہ میں ساری رات کھڑا ہو کر اللہ جل شانہ کی عبادت کروں، تو اب اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اس عمر کے اندر اس کی عادت بنا لینا کہ وہ ساری رات اللہ پاک کی عبادت کرے گا، یہ مرحلہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہی کام وہ جوانی کے اندر کرنا چاہے اور ساری رات کھڑے ہو کر اللہ پاک کی عبادت کرے، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کرے، تو یہ کرنا اس کے لیے بڑھاپے کے مقابلے میں آسان ہے۔ یوں ہی حج کرنا چاہتا ہے، یوں ہی لوگوں کی بہت زیادہ مدد کرنی چاہتا ہے، والدین موجود ہیں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہے، تو یہ ساری کی ساری سہولیات اس کو جوانی کے اندر حاصل ہو سکتی ہیں۔ بڑھاپے میں یہ کام مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی چیز یہ ارشاد فرمائی کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ دوسری وجہ ایک یہ بیان کی گئی کہ بندہ جب جوانی میں عبادت کا عادی ہوتا ہے، جب وہ جوانی کے اندر ہی اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کرنا شروع کرتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑھاپے میں بھی اس کو اللہ پاک کی عبادت کرنے میں آسانی رہتی ہے، کہ اب عبادت اس کی گویا کے رگوں کے اندر سما چکی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل مرحلہ نہیں رہا۔ اس کے برعکس اگر بندہ جوانی کے اندر نیکی کرنے کا عادی نہیں ہے، وہ نماز پڑھنے کا عادی نہیں ہے، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں آ کے وہ روٹین کی نمازیں پڑھنا تو شروع کر دیتا ہے، لیکن مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے افراد کو ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جوانی جب ان چیزوں کے اندر گوا دی، تو پھر بڑھاپے کے اندر عبادت کرنا ان کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی عادت بنانا بڑا مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے کہ اب جو عادت بن چکی تھی جوانی کے اندر وہ چھوٹتی نہیں ہے۔ اس کو اس مثال سے بھی سمجھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو سختی کے ساتھ اس کو نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حالانکہ جو بچہ ہے یا جو بچی ہے اس کے اوپر جو نماز فرض ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، وہ بالغ ہونے کے بعد ہوتی ہے، اور بچہ بچی دونوں 7 سال کی عمر میں بالغ نہیں ہوتے، تو کیا وجہ ہے کہ ان کو اس عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ اس کی علماء نے بڑی خوبصورت توجیحات بیان کی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ بچہ جب اس عمر سے نماز پڑھنے کا عادی ہوگا، اس عمر سے اپنی طاقت کے مطابق روزے رکھنے کا عادی ہوگا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب اس کے اوپر نماز فرض ہوگی تو اب یہ بآسانی نمازیں ادا کر سکے گا، اس کے لیے مشکل پیش نہیں آئے گی، وہ بآسانی نمازوں کی پابندی کر سکے گا۔ نمبر 2 یہ کہ جب وہ 7 سال 10 سال کی عمر سے عبادت کرنا شروع کرے گا اور نمازیں ادا کرے گا، اس کو نمازیں پڑھائی جائیں گی، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بالغ ہونے سے پہلے وہ اپنی عبادت کو ٹھیک کر چکا ہوگا، اسے صحیح طریقے سے نماز پڑھنا آ چکی ہوگی۔ ورنہ اگر بالغ ہونے کے بعد اس نے شروع کیا تو ہو سکتا ہے کہ ایک تو اس کو عادت بنانے میں کچھ وقت لگے گا، بیچ میں چھوٹ بھی جائیں گی نماز، ممکنات میں سے ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو نماز ٹھیک کرتے کرتے پھر ایک وقت لگ جائے گا۔ تو اسی کو ہم اگر غور و فکر کریں تو یہی معاملہ ہمیں جوانی کی عبادت کا اور بڑھاپے کی عبادت کا نظر آئے گا کہ ہم اگر جوانی سے عبادت کے عادی ہوں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بڑھاپے کے اندر ہم عبادت کے عادی ہو چکے ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو۔